بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہماری آن لائن کلاسز کی شروعات کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے، اس لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم بھی اپنی تدریس کا جو دوبارہ آغاز کریں تاکہ آپ کے کام میں اور وقت میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ تو اب آپ چونکہ دوسرے سیمیسٹر میں آ گئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ مبارکباد کہ آپ نے کامیابی کے ساتھ پہلا سیمیسٹر ختم کیا۔ کچھ لوگوں کے نتائج اس طرح سے ہیں کہ ان کو اپنے پرچے ریوائز کرنے پڑیں گے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے کامیابی سے پاس کیا ہے۔ اب دوسرے سیمیسٹر میں بھی آپ 3 کورسز ہی پڑھیں گے، جن میں پہلا نثری اردو ادب 2 ہے، دوسرا حصہ ہے پہلا آپ پڑھ چکے ہیں، دوسرا پرچہ تنقید ہے اور تیسرا اقبال کا خصوصی مطالعہ ہے۔ تنقید کے پرچے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس میں ترتیب کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ 3 حصے ہیں اس کورس کے۔ اس میں پہلا حصہ میں پڑھاؤں گا آپ کو، دوسرا حصہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب پڑھائیں گے، اور تیسرا حصہ ہم دونوں آدھا آدھا کر کے پڑھائیں گے۔ میں اس کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تخلیق، تحقیق اور تنقید میں گہرا تعلق ہونے کے باوجود ان میں نمایاں اختلاف بھی ہے۔ اس کورس کا مطلب اس اختلاف کو واضح کرنا اور تخلیقی و تحقیقی سرمایہ ادب کو تنقیدی معیارات پر جانچنے کے لیے تنقیدی نظریات کی وضاحت کرنا ہے۔ اس کورس کا مقصد طلباء کے ہاں ادب کے حوالے سے تنقیدی شعور کی نمو اور آئندہ کورسز میں پیش آمد موضوعات کی بہتر تفہیم کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے۔ اس کورس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کا نام بنیادی مباحث ہے، جس کے آگے پھر 3 حصے بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1 تنقید کا منصب، تشریح، تعبیر، تجزیہ اور محاکمہ۔ نمبر 2 پر ہے تنقید کی ضرورت و اہمیت، اور نمبر 3 تحقیق، تنقید اور تخلیق کا رشتہ۔ اس طرح دوسرا حصہ جو پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم صاحب آپ کو پڑھائیں گے وہ ہیں اہم تنقیدی نظریات و اصطلاحات۔ اس میں کلاسیکیت، رومانویت، حقیقت نگاری، تانیثیت، جدیدیت، مابعد جدیدیت، مابعد نوآبادیات، عمرانی تنقید، نفسیاتی تنقید، جمالیاتی تنقید، مارکسی تنقید۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ عملی تنقید پر مبنی ہے، جس میں اصناف نظم و نثر پر عملی تنقید کی جائے گی۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ اردو شاعری پر عملی تنقید، دوسری اردو نثر پر عملی تنقید، تیسرا جو ہے وہ تحقیقی تصنیف پر عملی تنقید، چوتھا تنقیدی تصنیف پر عملی تنقید۔ اس میں
पहली दो चीज़ें यानी उर्दू शायरी पर अमली तनकीद और उर्दू नस्र पर अमली तनकीद, ये आपको प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब पढ़ाएंगे। और दूसरा हिस्सा जो है तहकीकी तसनीफ़ पर अमली तनकीद और तनकीदी तसनीफ़ पर अमली तनकीद, ये मैं पढ़ाऊँगा। अब पहले हिस्से में जो तनकीद का मनसब, तशरीह, ताबीर, तज्ज़िया और मुहाकमा, यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये बातें आपको पहले मालूम हैं कि तनकीद, चूँकि ये पर्चा आप एम.ए. उर्दू में पढ़ चुके हैं कि तनकीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो नक़द से माखूज़ है, जिसके लुग़वी मानी खरे और खोटे को परखना, खरे को खोटे से अलग करना। इस्तिलाहन तनकीद का मतलब किसी अदीब या शायर के फ़न पारे के हुस्नो कुबहा का अहाता करते हुए इसका मकाम व मर्तबा मुतय्यन करना है। खूबियों और ख़ामियों की निशानदही करके ये साबित करना होता है कि शायर या अदीब ने मौजू के लिहाज से अपनी तख्लीकी काविश के साथ किस हद तक इंसाफ किया है। मुख्तसरन तनकीद वो फ़न है जिसमें किसी फ़नकार के तख्लीक करदा अदब पारे पर गैर जानिबदार होकर फ़ैसला सादिर किया जाए कि हक़, सही और अच्छा क्या है और बातिल, गलत और बुरा क्या है। इसमें ज़ाती नज़रियात व एतक़ादात को दखल नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इस परख तोल और जांच पड़ताल से क़ारीन में ज़ौक़ सलीम पैदा करने की कोशिश की जाती है। अंग्रेज़ी में तनकीद के लिए क्रिटिसिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका माखज़ यूनानी लफ्ज़ क्राइनन है और इसका मतलब भी जांच, परख, पड़ताल, खरे खोटे को परखना वगैरह के हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब ऐब चीनी, फ़न पारे की तहलील, उसकी कदर व कीमत का तयन, अदल और इंसाफ करना, खरे खोटे की पहचान करना, यही मानी लिए जाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि तनकीद के लुग़वी मानी परखने या बुरे भले का फ़र्क मालूम करने के हैं और इस्तिलाह में महासिन और माइब का सही अंदाज़ा करना और इस पर कोई राय कायम करना तनकीद कहलाता है। तनकीद के ज़रिए किसी फ़नी तख्लीक को देखा, समझा और इस पर गौर करके इसकी अच्छाइयों और बुराइयों का अंदाज़ा लगाया जाता है और इसकी कदर व कीमत का सही तयन किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि तनकीद आया कि सिर्फ़ ख़ामियों को तलाश करने का नाम है? नहीं, इस तरह नहीं है। तनकीद में किसी फ़न पारे की दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी खूबियों का अंदाज़ा भी लगाया जाता है और ख़ामियों को भी देखा और समझा जाता है। अगर इंसान की फ़ितरत में अपने गिरदो पेश की चीज़ों को देखने, भालने, उनके मुताल्लिक़ सोचने और गौर करने के बाद कोई सही राय कायम करके
ان کو بہتر سے بہتر بنانے کا مادہ نہ ہوتا تو ترقی کی منزلیں آسانی کے ساتھ طے نہ ہو سکتی۔ زندگی ایک جگہ پر رک نہیں جاتی، اس کے کسی شعبے کو بھی ہم بدلتا ہوا نہ دیکھتے۔ حیات، اجتماع اور تہذیب و تمدن کا کوئی نام بھی نہ جانتا، بس انسان دنیا میں جس طرح آیا بالکل اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کرتا، اور یہ نت نئی تبدیلیاں جس سے ہم آئے دن دو چار ہوتے رہتے ہیں، کہیں خواب میں بھی نظر نہ آتی۔ تنقید کا وجود زندگی کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ اگر انسان کو اچھائی برائی میں امتیاز کرنے کی تمیز نہ ہوگی، اگر برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دینے کا خیال نہ آئے گا، اگر اس کو اس بات کا علم نہ ہوگا کہ زندگی کن چیزوں سے بہتر، زیادہ مکمل اور زیادہ خوشگوار بن جائے گی اور کن چیزوں سے نامکمل اور ناخوشگوار ہوگی، اگر اس کا شعور اس پر یہ امر روشن نہ کرے کہ کن اصولوں کی شاہراہ پر چل کر زندگی اپنی منزل سے زیادہ قریب ہو جائے گی اور کن اصولوں پر گامزن ہونے میں اس کو طوالت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو گویا اس نے زندگی کی اصلیت اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ خصوصیات ہر انسان کے اندر ہونی ضروری ہیں، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید کا مطلب جو لوگ عرف عام میں لیتے ہیں کہ صرف عیبوں کو تلاش کرنا یا معائب پر نظر رکھنا، ادب میں بالکل تنقید اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ ادب میں تنقید غیر جانبدار ہو کر اس متن کو، اس تخلیق کو دیکھتی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو منوعاً درست کو درست اور غلط کو غلط کہتی ہے۔ دیکھیں، تنقید کا مادہ ہر انسان میں کسی نہ کسی حد تک ضرور ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ تنقید کے سہارے زندگی کے تمام اسرار و رموز سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ تنقید اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک ہم زندگی کو پوری طرح نہ سمجھ لیں، کیونکہ جب تک زندگی کے متعلق ہمیں علم نہیں ہوگا، اس پر ہم کیسے رائے دے سکتے ہیں اور اس کو کس طرح کسی راستے پر لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ زندگی کو بغیر پوری طرح سمجھے ہوئے اس کی تنقید ممکن نہیں، اور تنقید کے بغیر زندگی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی ہی کی طرح ہر چیز ادب اور آرٹ پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ ادب اور آرٹ بھی بہرحال زندگی کے درمیان رہ کر پیش کیے جاتے ہیں، اور چونکہ وہ خود زندگی کے ترجمان ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے زندگی پر جن چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے ان کا اطلاق آرٹ اور ادب پر بھی ہونا چاہیے۔ زندگی کی طرح آرٹ اور ادب کو بھی کسی صحیح راستے پر لگانا
ان کے متعلق سوچنا، ان کا جائزہ لینا، ان میں سے زیادہ ان میں دلکشی کی کیفیت پیدا کرنے کا خیال رکھنا ان کے تخلیق کرنے والوں اور ان سے دلچسپی لینے والوں کا پہلا فریضہ ہے۔ اس لیے زندگی کی طرح ادب اور آرٹ میں بھی تنقید کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ بغیر اس کے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید نے اپنی اہمیت کے پیش نظر ادب اور آرٹ میں ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اب اگر ہم تنقید کی بنیادی چیزوں پر مزید بحث کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادب کا ذکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدل، انصاف، رائے دینا یا کسی قسم کا حکم لگانا تنقید نہیں، بلکہ وہ تمام ادب تنقید کے تحت شمار کیا جا سکتا ہے جو ادب کی دوسری اصناف کے متعلق لکھا گیا ہو، چاہے وہ اصناف ادب کی تشریح کریں، تجزیہ کریں یا اس کی قدر و قیمت کا پتہ لگائیں یا اس کی تحریر میں بیک وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں ہوں۔ تنقید ادب کی تمام اصناف یعنی شاعری، افسانہ نگاری، ڈرامہ نویسی اور خود تنقید نگاری سے سروکار رکھتی ہے۔ اگر ادب کی ان اصناف کو زندگی کا ترجمان کہا جا سکتا ہے تو ان اصناف نے زندگی کی جو ترجمانی کی ہے اس کی ترجمان تنقید ہے۔ اس سے پتہ چلا، ہم یہ جان گئے کہ تنقید ادبیات میں ایک خاص مرتبہ رکھتی ہے جس کا وجود اگر نہ ہو تو ادبیات صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، نہ ان کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے اور نہ عوام ان سے پوری طرح دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اب انگریزی میں چونکہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کے لیے کرٹیسزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو یونانی لفظ کرائنن سے نکلا ہوا ہے، تو انگریزی پر خصوصاً دو کلاسیکی زبانوں کا بہت زیادہ اثر ہے جن میں یونانی اور لاطینی ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ صرف یونانی اور لاطینی پڑھنا پسند کرتے تھے۔ دنیا میں تمام ابتدائی علوم کا سرچشمہ انہی زبانوں کو سمجھا جاتا ہے۔ جس علم کو ہم علم تنقید کہتے ہیں اس کا مطلب واضح کرنے کے لیے 4 قسم کی ذمہ داریاں تنقید کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کو ہم تنقید کے فرائض بھی کہہ سکتے ہیں جن کی وضاحت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تنقید میں ہم جو پہلا حصہ اس کے بنیادی مباحث کا ہے اس میں اس کا منصب، تشریح، تعبیر، تجزیہ اور محاکمہ یہ دیکھیں گے۔ تو تنقید کا آج صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کا مطلب کیا ہے اور پھر آگے اس کا منصب، تشریح، تعبیر، تجزیہ، محاکمہ، ان میں فرق کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کسی ادب پارے پر جب تنقید کی جاتی ہے تو یہ چیزیں کس طرح متاثر کرتی ہیں اور ان تمام چیزوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب ہم نے اس پرچے کی ترتیب اس طرح سے بنائی ہے کہ ایک لیکچر میرا جو ہوگا
اور دوسرا پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالص صاحب کا، تو اس کو ہم نمبر 1 اور نمبر 2، پہلے نمبر پر یہ میں جو گفتگو عرض کر رہا ہوں یہ، اور دوسرے نمبر پر جب پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالص صاحب گفتگو فرمائیں گے تو وہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ طاق جفت کے حساب سے آپ اپنے پاس ان کو ریکارڈ میں رکھتے جائیں، اور پھر مڈ ٹرم کا جو حصہ ہوگا ہمارا وہ بنیادی مباحث جو میں نے عرض کیے ہیں، ان 3 حصوں میں سے ہم آدھا حصہ جو ہے وہ مڈ ٹرم تک دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح جو عملی تنقید کا حصہ ہے اس میں بھی ایک چیز کو جو تحقیقی تصنیف پر عملی تنقید ہے اس کو دیکھ لیں گے، اور باقی جو ہے وہ پھر فائنل ٹرم کے لیے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کا جب آپ کو عطا کریں گے تو اس سلسلے میں وہ پھر جو اصطلاحات و نظریات ہیں وہ کوئی 10-11 بنتے ہیں، تو آدھے مڈ ٹرم تک پڑھا دیے جائیں، اور پھر عملی تنقید میں جو اردو شاعری پر عملی تنقید ہے اور اردو نثر پر عملی تنقید ہے، تو اس سلسلے میں بھی وہ ایک چیز مڈ ٹرم میں آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو اس لیے یہ بنیادی گفتگو چونکہ انہوں نے میرے ذمہ لگائی تھی کہ آپ کو جو کورس کا تعارف ہے یہ بھی کروا دیا جائے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سا حصہ کس کے ذمہ ہے۔ تو باقی گفتگو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے کہ تنقید کا منصب کیا ہے، تشریح، تعبیر، تجزیہ، محاکمہ، ان کو تفصیلی دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔